کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے اور جنت الفردوس ہم سب کی جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ اللہ رب العالمین مکمل کرے. پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو آگ انسانوں سے جلے گی اور گندھک کے پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ کہتا ہے جہنم پر اپنی ڈیوٹی کرنے والے، جہنم پر نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ دو طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے فرشتے تو وہی کام کریں گے جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے گا. جن کے بارے میں اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈالو، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی کی دولت، کسی کی شہرت، کسی کا مقام و مرتبہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. میرے پیارے بھائی، جہنم کے بارے میں ایک اور آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بندو تم گناہ کا کام کیوں کر رہے ہو؟ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو تمہارے طاق میں لگی ہوئی ہے، جہنم تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، یہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگا، یہ جہنم اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ جہنم ٹھکانہ ان کا ہوگا جو نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے نہ ہوں گے، جو گناہ کا کام کرنے والے اور نیکیوں کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے. لابثین فیہا احقابا، اللہ کہتا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد پھر اسے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے. لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ کہتا ہے جہنمی کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا احساس کرایا جائے گا اور نہ اسے پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، مناسب چیز پینے کے لیے نہیں دی جائے گی. کیا دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے خراب خون کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ جہنم کے بارے میں آپ غور کریں، جہنم طاق میں ہے، جہنم گھاٹ میں ہے، جہنم شکار کرنے کے لیے اپنے اللہ کے نافرمان بندوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے جہنم طاق میں لگے گی. میرے پیارے، اچھا جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. اے میرے صحابہ، تم دنیا کے اندر جو آگ جلایا کرتے ہو، جہنم کی آگ کے 69 گنا اور 69 درجہ دنیا کی آگ ہلکی ہے، یعنی دنیا کی آگ کو 69 مرتبہ اور جلایا جائے. 69 مرتبہ جلائے جانے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ جہنم کی آگ کی کنڈیشن ہے. اچھا جہنم کا پیٹ کتنا بڑا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے، ملک کا اکثریت حصہ یا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اور اگر وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی انہیں مل نہیں سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان لائے بغیر، جو توحید کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اگر زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین کے برابر سونا بھی اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں کو یہ سمجھ سکتا ہے یار کتنے بندوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کب سے دنیا ہے نہ جانے کب تک رہے گی، کتنے اللہ کے نافرمان آئے چلے گئے، کتنوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کہ جہنم کا پیٹ کتنا بڑا ہوگا.
اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم اتنے سارے بندوں کو میں نے تیرے اندر ڈال دیا ہے، کیا تیرا پیٹ بھرا یا نہ بھرا؟ جہنم جواب دے گی هل من مزید، اے اللہ اتنے بندوں کو تو نے ڈال دیا مگر اے اللہ ابھی بھی میرے اندر جگہ باقی ہے، اے اللہ ابھی بھی میرے اندر گنجائش بچی ہوئی ہے، اے اللہ اگر تیرے اور بندے جہنم میں ڈالے جانے کے حقدار ہو، اے اللہ میرے اندر جگہ خالی ہے. تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا میرے پیارے بھائی. اور آگے بڑھیے، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمع وجبتن، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھماکے کی آواز سنی. صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کس چیز کے گرنے کی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہو، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا. 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ کو پہنچ رہا ہے. میرے پیارے بھائیو یہ جہنم کی گہرائی ہے. اور آپ سنیے جہنم کو کل قیامت کے دن لایا کیسے جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے، ومع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے جہنم کو لائیں گے. اللہ والو غور کرو یہ جہنم کتنی بھیانک ہے، یہ جہنم کتنی خطرناک، کتنا خطرناک ٹھکانہ ہے. میرے پیارے بھائیو اور آگے بڑھیے، میں آپ کے سامنے باتیں بتاتے چل رہا ہوں، آپ غور سے سنیں. جہنم میں جہنمی کو ڈالا جائے گا، اسے بھوک بھی لگے گی، کھانے کی ضرورت پڑے گی، کھانا بھی مانگے گا، اللہ سے کہے گا اللہ کھانا کھلا دے. آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کے لیے کون سا کھانا تیار کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اللہ کہتا ہے ان جہنمیوں کو کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو نہ دی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ ایسا کھانا ہوگا جو انسان کے پیٹ کو بھی نہیں بھرے گا اور نہ انسان کو موٹا اور تازہ کرے گا. اور آپ سنیے جہنم میں ایک اور کھانا ہوگا جسے ہم اور آپ زقوم کے نام سے جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بتایا کہ زقوم ایک ایسا پھل ہوگا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مزہ لینا شروع کر دیا اور کہا اس محمد کو دیکھو، اس مجنون کو دیکھو، اس دیوانے کو دیکھو. اب تک دنیا کے اندر تو ہم نے درختوں کو اور پھلوں کو زمین سے اگتے دیکھا ہے، یہ کہہ رہا ہے جہنم کے اندر سے زقوم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اے منافقوں کیا جنت میں رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا زقوم کا درخت کھانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اللہ کہتا ہے زقوم کے درخت کو ہم نے ظالموں کی آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، زقوم کا درخت ایک ایسا پودا ہوگا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا. تنعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس زقوم کی شکل و صورت شیطان کے سروں کی طرح سے ہوگی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، یہ جہنمی زقوم کے درخت کو کھائے گا، زقوم کو کھائے گا اور زقوم کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے گا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم، پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس جہنمی کے اوپر ڈالا جائے گا. میرے پیارے بھائی یہ جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ ہوا، پیاس بھی لگے گی، یہ جہنمی کہے گا اے اللہ پینے کا انتظام کرا دے، اے اللہ کچھ پلا دے. اللہ
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں پھر آ رہا ہوں سورہ کہف میں، اللہ فرما رہا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ کہتا ہے اگر جہنمی پینے کا مطالبہ کرے گا، یغاثوا بِمَاءٍ، ایسے پانی کے ذریعے اس جہنمی کی مدد کی جائے گی، کالمہل یشوی الوجوہ، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انسان کے چہرے کو بھون ڈالے گا، انسان کے چہرے کی فرائی کر دے گا۔ بئس الشراب، انتہائی برا پینے کی چیز ہے، وساعت مرتفقہ، اور جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اپنے چہروں کی حفاظت کرتی ہو۔ انسان آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوبصورت اور اسمارٹ بنانے کے لیے اپنے چہرے پر مہنگی مہنگی کریم کا استعمال کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے فضل سے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کیجئے، کھائیے، مگر کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اگر ہمارے بدعمالیوں کی بنیاد پہ، اگر ہمارے گناہ کے کاموں کی بنیاد پہ، اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پہ اللہ نے جہنم ہمارا ٹھکانہ بنا دیا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر اگر ہمارے گناہوں کی بنیاد پہ جہنم ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے، ہم جہنم میں کیسے کھائیں گے، ہم جہنم میں کیسے پیئیں گے؟ ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، جہنمی کے پلانے اور پینے کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ کہتا ہے جہنمی کو جہنمی کے بدن سے نکلنے والے خراب خون کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا، انسان پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے يَتَجَرَّعُهُ، وہ اپنے حلق کے نیچے اس کو لے جانے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ لیکن وہ اپنی حلق کے نیچے اتار نہ پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اسے لگے گا اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن جہنم میں کوئی مرنے والا نہیں، کسی کے اوپر جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائی، موت کیوں نہیں آئے گی آپ جان لیجیے، اللہ جنتیوں کو بلائے گا، جہنمیوں کو بلائے گا، اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لانے کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ کی جانب سے اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت فیہا و یا اہل الجحیم خلود لا موت فیہا۔ اے جہنمیوں جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو، اے جنتیوں جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو، کسی کے اوپر موت آنے والی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ اور آگے بڑھیے۔ ہم اور آپ کو اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے اعمال کو وزن بھی کیا جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اللہ کے ہاں میزان عمل ہوگا، بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے ترازو کا لگایا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ہم بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے انصاف کا ترازو لگا دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم کسی بندے کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر، ایک سرسوں کے دانے کے برابر کوئی انسان کا عمل ہوگا، ہم اس عمل کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب و کتاب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال ہلکا پڑ جائے گا، جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہوگا۔ فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جب جہنم میں رہیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ وہم فیہا کالحون، اور
تمہارے جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے میرے بندے کیا میری آیتوں کی تلاوت تیرے سامنے دنیا کے اندر نہیں کی گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تمہارے سامنے میری دین کی باتیں بتائی گئی، عذاب قبر سے ڈرایا گیا، عذاب جہنم سے ڈرایا گیا، اور آخرت کی کامیابی کے اعمال کو بتایا گیا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا